جب تو کچھ بھی نہ تھا وہ بھی تجھے پتہ چل جائے گا، جب تو کچھ ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، جو پھر عالم برزخ میں تو ہوگا وہ بھی تجھے پتہ چل جائے گا، جو حشر میں تو ہوگا وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تیرے وجود سے تجھے وجود کا پتہ چلے گا، تیرے اخلاق و عادات سے تجھے ٹھکانے کا پتہ چلے گا۔ میں نے دو لفظ بولے ہیں، میں نے کیا بولے ہیں؟ دو جملے۔ تیرے وجود سے، تیرے وجود سے ایک شے کا علم ہوتا ہے، ایک تیری عادات سے ایک شے کا علم ہوتا ہے۔ جذبات کس شے کی عکاسی کرتے ہیں؟ اندر کے اخلاقیات کس شے کی عکاسی کرتے ہیں؟ جی کیا کسی ظالم، قاتل، دہشت گرد، وحشت پسند، قاتل، بدکار، زانی، چور، ڈاکو، کیا ایسے شخص کی زبان کے اندر کوئی لذت، کوئی سکون، کوئی ٹیسٹ، کوئی کشش ہوتی ہے؟ مجھے بتائیے گا، نہیں ہوتی؟ کیا قاتل، ظالم، سفاک، پرزے اڑا دینے والے، چیتڑے اڑا دینے والے انسانیت کے حق چھین کر، جیبیں کاٹ کر، کسی بھی ذریعے سے ہو، کیا ان کی زبانیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں، پیاری ہوتی ہیں، پرکشش ہوتی ہے؟ جی نہیں ہوتی میری جان، نہیں ہوتی۔ تو اب تو سمجھنا کہ تیری عادت بتا رہی ہے، تیری عادت بتا رہی ہے کہ تو منتقل کہاں پہ ہوگا۔ عادت بتا رہی، یہ بالکل غلط ہے کہ کل دیکھیں گے کیا ہوگا فیصلہ، نہیں، ادھر ہی فیصلے ہو رہے ہیں، تیرے صبح شام ہو رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ادھر وہ تیرا شرم رکھتا ہے، ادھر پردے اٹھا دے گا، ادھر اس کو ستار کہتے ہیں، ادھر وہ قہار ہوگا، ادھر اس کی بات صفات کا اظہار ہو رہا ہے، ادھر دوسری صفات کا اظہار ہوگا، ادھر اس لیے اس نے کہا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ بالکل نہیں، وہاں پہ کہا للہ الواحد الستار۔ بتاؤ نا مجھے کیا کہا اس نے؟ لفظ قہار کیا بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے، لفظ جبار کیا بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ، آپ سمجھ رہے ہیں ذرا؟ قہار کا لفظ بتا رہا ہے کہ عادت کے مطابق تجھ سے نپٹا جائے گا، ستار کا لفظ بتا رہا ہے کہ تیری عادت کے مطابق تجھ سے نپٹا جائے گا۔ عادت کس کو کہتے ہیں؟ یہی میں بتا چکا ہوں کہ عادت وہ جسم کی را میٹیریل کے اندر پیدا ہونے والی خواہشات جو بالکل چل رہی ہیں، اگر کوئی اچھی بات بتانے والا نہ ہو تو یہ انسان ماحول میں ڈل جاتا ہے کہ نہیں ڈلتا؟ مثلا ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، چونکہ میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے، یہاں پہ میری بیان اور ہے، آپ کا سننا اور ہے، اور جب ہم بیان اور سن رہے ہیں تو مجھے بتاؤ آپ کے خیالات کے اندر کوئی فسطائیت ہے؟ کیا کوئی غلط سوچ ہے؟ کیا کوئی غلط فکر ہے؟ کیا ایسا ہے کہ کوئی میرے گفتگو کے علاوہ کوئی سوچ رہا ہو کچھ؟ نہیں، وہ اس میں سوچ رہا ہے، لہذا یہ سوچ جو تھوڑی دیر کے لیے تیری منتقل ہو گئی کسی جگہ پہ، اسی سوچ کی منتقلی کا نام عبادت ہے۔ یہ سوچ اگر پازیٹو بن گئی تو اسی کا نام عبادت ہے، اور یہ سوچ اگر نیگیٹو وے پہ چل پڑے اسی کا نام کیا ہے؟ گمراہی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنی جنت بھی ساتھ لیے چل رہا ہے، اپنی جہنم بھی ساتھ۔ نبی کس لیے آتے ہیں؟ نبی کوئی جنت یا جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے بالکل نہیں آتے۔ انبیاء کسی کو جنت یا جہنم دینے کا سرٹیفکیٹ لے کر، تیری عادت تجھے کسی کو جنتی بناتی ہے یا جہنم دیتی ہے۔ نبی کی عادت، نبی کا سرٹیفکیٹ نہیں تھا، عادت ابو بکر تھی جس نے اسے جنتی بنا دیا۔
ورنہ ابو جہل بھی بن جاتا, ابو لہب بھی بن جاتا, عتبہ بھی بن جاتا, شیبہ بھی بن جاتا, عبداللہ ابن ابی بھی بن جاتا. معلوم کیا ہوا کہ بعض زمینیں ہیں دل کی جو زرخیز ہوتی ہیں, جس میں جب نگاہ نبوت کا محبت کا بیج پڑتا ہے تو کھل اٹھتی ہے. ابو بکر وہ زمین رکھتا تھا, عمر وہ زمین رکھتا تھا, علی وہ زمین رکھتا تھا, فاروق وہ زمین رکھتا تھا, جس میں رحمت کی بارش نبوت کی ہوئی اور پھل محبت و ایمان کی صورت میں کھلنے لگ گیا. اس کی طرف توجہ دیجیے. زمین تیری اپنی ہے. وہ کہتے نہیں کسی کے پاس ہم بیعت ہوئے یا گئے کسی کے پاس, بڑا عرصہ ہمارے اندر تو کوئی تبدیلیاں نہیں آئی, ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. سمجھیے آپ, تو تبدیلی ہونے کے لیے رحمت کی بارش کا ہونا بھی ضروری ہے اور زمین کا زرخیز ہونا بھی ضروری ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ قرآن نے خود کہا سب کیسے والذین خبثا لا یخرج منہ الا, وہ جو بنجر اور خبیث زمین ہوتی ہے بارش ادھر بھی ہوتی ہے, الا ناقدہ, اور بارش ادھر بھی ہوتی ہے, مگر زرخیز زمین سے اب دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ایمانت کے طور پہ باہر نکل آتا ہے. زمین کسی کے ساتھ خیانت, جو بھی تو زمین میں ڈالے گا وہ نکال کے باہر لے آئے گی, وہ نکال کے باہر, بشرطے کہ موسم میں تو کاشت کرتا ہے, کاشت تیری موسم میں ہے. اے بندہ خدا, ایک تیرا جوانی کا موسم ہے, ایک تیرا نوجوانی کا موسم ہے, ایک تیرا کمزوری کا موسم ہے, بڑھاپے کا موسم ہے, ایک تیرا شیخ فانی کا موسم ہے. یہ موسم ہے تیرے. جب تیری ہر شے بدلتی چلی جا رہی ہے, اسرائیل سے کسی نے پوچھا کہ تو یکدم کیوں آ جاتا ہے, پہلے تھوڑی مہلت تو دے, کوئی نشانی تو بھیج تاکہ ہم کیا کر لیں, تیاری کر لیں. اس نے کہا ارے احمق, تیری آنکھ کی 6x6 کا کمزور ہونا میرا قاصد نہیں تھا, تیری پوری سماعت کا کمزور ہونا میرا قاصد نہیں آیا تیرے پاس, تیرے سیاہ بالوں کی سفیدی بدلتے کیا یہ میرے قاصد نہیں تھے, تیرے موتیوں جیسے چمکتے دانت ان کے اندر خرابی اور بیماری حتیٰ کہ آہستہ آہستہ نکل کے کیا یہ میرے قاصد نہیں تھے, تو کسی اور قاصد کا انتظار کر رہا تھا. وہ قاصد بیچتا ہے پہلے, وہ پہلے کیا بیچتا ہے, قاصد بیچتا ہے. آہستہ آہستہ وہ قاصد آتے رہتے ہیں, مگر تجھے پتہ ہی نہیں, تو پوچھے تو دیکھے کیسے. تو اگر دیکھتا سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دروازے پہ ایک آدمی رکھ دیا تھا, پہرے دار بندہ تھا, انتہا دربان تھا, وہ ہر روز موت کی یاد دلاتا. مجھے بتاؤ کیا فاروق اعظم موت کو بھول سکتا تھا بندہ خدا کا؟ ہائے خیر نہیں, مگر پھر بھی ایک پہرے دار رکھا. کہ روز تو اٹھ کے کہنا کہ تو نے جانا ہے, یہ دنیا کسی کا مستقل ٹھکانہ نہیں, یہاں انصاف سے کام کرو جی. اور یہ دے رہا تھا. ایک دن سیدنا فاروق اعظم نے آئینہ دیکھا, داڑھی میں ایک سفید بال اتر آیا, آپ نے دربان کو ہٹا دیا کہ اب میرا چوکیدار خود آ گیا ہے, اب تو واپس چلا جا, اب یہ خود مجھے موت کی یاد دلائے گا. دوستو یہ دین ہے, مذاق نہیں, اور یہ بندگی ہے, یہ بندگی ہے, کوئی تمسخر نہیں. سوچو دیکھو ہم کدھر جا رہے ہیں. پھر روز میں اگر تیری زندگی کی ایک ہی روٹین ہے نا, دیکھ روز فرما 40 سال عمر عزیزت گزشت, مزاج تو ازحال طفلی نگشت. 40 سال تیری زندگی کے گزر گئے اور تیرے اس میں زندگی کی حیات میں تبدیلی نہیں آئی, تیرے اندر بچپن نہیں ہے ابھی.